یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس میں ہمارے لیے ثواب بھی ہے؟ تو ارشاد فرمایا، ہاں، قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کے ہر بال کے برابر قربانی کرنے والے کو اجر عطا فرماتا ہے۔ قربانی کا جانور جب ذبح کیا جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر اس کو ذبح فرماتے۔ قربانی کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ دکھلاوے کے لیے۔ قربانی کو مخصوص ایام دیے گئے ہیں، نہ کہ پورا سال میں جب بندہ چاہے تب کر سکتا ہے، بلکہ اس کے مخصوص ایام ہیں، اور وہ 10ویں ذو الحجہ ہے، 11ویں ذو الحجہ ہے اور 12ویں ذو الحجہ کی عصر تک کا وقت ہے۔ سب سے افضل دن 10ویں ذو الحجہ کا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا فضیلت کے اعتبار سے دن 11ویں ذو الحجہ کا ہے، اور تیسرا دن 12 ذو الحجہ کا ہے۔ 10ویں ذو الحجہ کو نماز عید کو ادا کرنے کے بعد قربانی کا عمل شروع ہوتا ہے، نہ کہ اس سے پہلے۔ نماز عید کے ادا کرنے سے پہلے جس کسی نے بھی جانور ذبح کیا تو اسے قربانی نہیں سمجھا جاتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں کچھ لوگوں نے اپنے قربانی کے جانور وہ عید کی نماز سے پہلے ذبح کر لیے، فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے کچھ لوگوں نے اپنے جانور ذبح کر لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب بات پہنچی تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے لیے گوشت تو ہے لیکن قربانی نہیں ہے، قربانی کے لیے تمہیں دوبارہ جانور ذبح کرنا ہوگا۔ تو حکم یہی ہے کہ 10ویں ذو الحجہ کو نماز عید کے بعد اپنا جانور ذبح کیا جائے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے جانور ذبح کیا لیکن اسے وقت کا پتہ نہ چلا، لیکن یہ پتہ تھا کہ شہر میں کسی مقام پر بھی نماز عید پڑھی گئی ہے، تو پھر اس کے لیے قربانی جائز ہوگی۔ لیکن اگر عید کی نماز پڑھی نہیں گئی، یعنی عید کی نماز کا ابھی وقت ہی نہیں ہوا اور اس سے پہلے کسی شخص نے اپنے جانور کو ذبح کیا تو وہ قربانی نہ ہوگی، اور نہ ہی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو بھی شریعت مطہرہ کے اندر بیان کیا، جیسا کہ بکری بکرا ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، ان کی عمر کو 1 سال رکھا گیا۔ گائے اور اونٹ اور بھینس، ان کی عمر کو، گائے کی اور بھینس کی عمر کو 2 سال رکھا گیا، اور اونٹ کے لیے 5 سال رکھے گئے۔ بکری، دمبا، چھوٹے جانور جن کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک فرد کے لیے ایک جانور ہوتا ہے، اور بڑے جانور جیسا کہ گائے، بھینس اور اونٹ ہے تو اس میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی نے یہ کہا کہ ایک بڑا جانور یہ پورے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں سب کے لیے ہے تو یہ بات محض باطل ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے اور اونٹ میں 7 لوگوں کو شرکت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قربانی کے جانور کو خوب دیکھا جائے، یعنی قربانی کا جانور خوب فربا ہو، موٹا ہو، تازہ ہو، طاقتور ہو، جبکہ عیب والا جانور اس کو شریعت مطہرہ میں پسند نہیں کیا گیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کو درست نہیں فرمایا، یعنی وہ جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے ان میں 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا کانا جانور کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو جائے، ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری ظاہر ہو جائے، یعنی بیماری کی وجہ سے وہ اتنا کمزور ہوا کہ اس کی ہڈیوں میں گدا نہیں رہا، اور وہ اتنا کمزور ہوا کہ اپنی قربان گاہ تک نہیں چل کے جا سکتا، تو ایسے بیمار جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح ایسا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو جائے، تو یہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی سے منع کیا گیا۔ اس لیے حکم یہی ہے کہ قربانی کے جانور کو دیکھ کر خریدا جائے، یعنی وہ صحت مند ہو،